الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج کا درس ہے کتاب الادب المفرد محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اسے باب چوتھا ہے اور حدیث نمبر 7 ہے۔ باب ہے بر والدیہ و ان ظلما، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اگرچہ وہ ظلم کرے۔ حدیث ہے ان سعید القیسی ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ما من مسلم له والدان مسلمان یصبح الیہما محسنا الا فتح له اللہ بابین یعنی من الجنہ وان کان واحدا فواحدا وان اغضب احدهما لم يرض اللہ عنہ حتى يرضى عنہ قیل وان ظلم قال وان ظلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے ماں باپ مسلمان ہوں اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو اس کے لیے ایک دروازہ کھلتا ہے، یا اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ان میں سے کسی کو اگر اولاد ناراض کر دے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے والدین اسے راضی نہ ہو جائیں۔ پوچھا گیا عبداللہ ابن عباس سے کہ کیا والدین ظلم کرے تب بھی؟ تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ ہاں، اگرچہ وہ دونوں اس پر ظلم ہی کیوں نہ کرے، اگر ظلم بھی کر رہے ہوں تب بھی ان کے ساتھ نیکی کرنے کے حوالے سے اس حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے۔ یہ حدیث صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے سعید جو مجہول ہے، مجہول کا مطلب ہے جس کا کوئی عطا پتہ نہ ہو، کون ہے نہیں ہے، اور ان کی ملاقات عبداللہ ابن عباس سے نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس سے جب ملاقات ہی نہیں تو حدیث کے اندر گویا کہ یہ انقطاع ہے، یعنی تسلسل نہیں ہے سند میں، اس لیے یہ جو روایت ہے یہ درست اور صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ رہی بات معنی کے حساب سے تو معنی پہ عمل کیا جا سکتا ہے اور معنی لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، جو مفہوم ہے جو مطلب ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ماں باپ کے حوالے سے ہم ابھی تک سنتے آ رہے ہیں، اوپر جو بھی باب گزرے ہیں، چونکہ آج یہ چوتھا باب ہے، اس سے پہلے 3 باب جو گزرے ہیں ان تینوں میں ملا جلا کے ماں باپ کے حوالے سے ہی گفتگو ہوئی ہے اور اسی کے حوالے سے باتیں بھی ہوئی ہے۔ ماں باپ کے جو مقام ہے وہ اپنی جگہ بالکل واضح ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ نرمی کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے حوالے سے ایک اوپر ہم حدیث پڑھ بھی آئے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے، کہ جس میں یہ ہے کہ رضا رب فی رضا الوالد و سخط رب فی سخط الوالد، کہ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور یہ حدیث موقوف ہے اور اوپر یہ حدیث گزر چکی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تو ہے، لیکن کب؟ اگر مان لیں ماں باپ غلط کرنے کو کہے تو کیا ان کی بات مانی جائے گی؟ کیا اس کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے؟ اور اگر وہ ظلم کرے اپنی اولاد پر تب بھی ان کے ساتھ نیکی کریں گے؟ جی، نیکی کرنے کا تو حکم آیا ہے، لیکن بات ماننے کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی اس میں نہیں ہے تو وہ بات مانی جا سکتی ہے، لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہو تو وہاں ماں باپ کی بات
نہیں مانی جائے گی۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی باپ اپنے بیٹا سے یا کوئی ماں اپنا بیٹا سے یہ بولے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، یعنی ماں باپ دونوں بولے یا چاہے کوئی ایک بولے، یہ بولے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، تو کیا بیٹا طلاق دے گا بیوی کو؟ نہیں، یہاں اس کی بات وہ نہیں مانے گا۔ ہاں اگر خیر کے پہلو ان دونوں کے اندر ہے اور کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ بیوی کو چھڑوانا چاہتے ہیں، تو سبب معلوم کیا جائے گا کہ کیا وجہ ہے اور کس وجہ سے یہ بول رہے ہیں۔ جیسے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث بخاری کے اندر بہت مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو لڑکا اسماعیل علیہ السلام تھے وہ شادی کیے تھے، مکہ میں رہ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس ایک زمانے کے بعد گئے بڑھاپے کی عمر میں، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بیٹا اسماعیل علیہ السلام تھے وہ گھر پر موجود نہیں تھے، کہیں باہر گئے تھے کام کرنے کے لیے۔ ان کی بیوی گھر پر موجود تھی، تو ان سے ابراہیم علیہ السلام نے سلام و کلام کیا اور اس کے بعد اسماعیل کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ہے، پتہ چلا کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ کیا حال خبر ہے، خیریت ٹھیک ہے؟ تو وہ بولی کہ کیا کہیں، بہت پریشان ہے، کھانے پینے کی بہت زیادہ تکلیف ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی بہو نے بیان کیا سسر سے، ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے۔ اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے یہ بولے کہ جب وہ آئے نا اسماعیل تو اس کو میرا سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ اپنے گھر کے جو چوکھٹ ہے اس کو چینج کر دو۔ اتنے بول کر کے وہ چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو پتہ چلا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کچھ کہیں بھی ہے؟ تو بولی کہ ہاں سلام بولے ہیں، اور اس کے بعد بولے ہیں کہ گھر کی جو چوکھٹ ہے اس کو چینج کر دینے کے لیے، بدل دینے کے لیے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ طلاق ہے، تو اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ کہا کہ اسے مراد یہی کہ والد نے یہ کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر دوسرا نکاح کیا، دوسری شادی کی اسماعیل علیہ السلام۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے کے بعد اس کے پاس گئے، پھر اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، تو جا کر کے حال دریافت کیے۔ حال دریافت کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں، تو پھر وہی بات انہوں نے پوچھی ان سے کہ کیسی رہتی ہو، کھانے پینے میں کیا ہے نہیں ہے؟ تو بولی الحمدللہ کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے، اور الحمدللہ اچھے سے ہم لوگ رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی، چونکہ یہاں اللہ کا شکریہ ادا کیا انہوں نے، ناشکری کرنے کے بجائے، چونکہ پہلے والی جو تھی نا انہوں نے ناشکری کی۔ دیکھیے اسی لیے بندہ کے لیے یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور یہی چیز مطلوب ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم بہت ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو ان کو سلام کہہ دینا، اور یہ کہنا کہ گھر کے جو چوکھٹ ہے اس کو برقرار رکھے، یعنی باقی رکھے۔ اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو پتہ چلا ایسے، پھر انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ بولے ہیں کہ گھر کی جو چوکھٹ ہے اس کو آپ باقی رکھیں، تو وہ سمجھ گئے کہ بولے بیوی کو رکھنے کے لیے کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بیوی کے اندر کوئی اس طرح کی اگر صفت ہو تو ماں باپ اگر بیٹے کو کہے تو بیٹا ماں باپ کی بات کو مان سکتا ہے، اگر بیوی میں اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو۔ لیکن اگر ماں باپ ظلم کرے ہلکا پھلکا، بہت سارے ماں باپ ہوتے ہیں جو بلا وجہ اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں، حالانکہ دیکھیے ایک انسانی تقاضے کے حساب سے یہ چیز درست نہیں ہے، یہ چیز درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیٹا کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جیسا کہ ایک روایت اس کے حوالے سے، طلاق دینے کے حوالے سے اور بھی آتا ہے، عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹا سے کہا کہ بیوی کو طلاق دے دو، تو انہوں نے طلاق دے دی۔ تو اگر بات بھلائی کی ہو تو مانی جا سکتی ہے، لیکن اگر بات
وہ ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جیسے ابھی بات گزر گئی ہے پہلے کہ اگر ماں باپ یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو تو وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ کے ساتھ ہر حال میں نیکی کرنے کو آیا ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، نیکی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ گرچہ کہ اگر اولاد سے ناراض ہے کسی وجہ سے، مان لیں اولاد ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہی ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہی ہے، لیکن بہت سارے ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی عادت ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور اگر اولاد کی طرف سے اگر کچھ کمی ہے تو پھر اولاد سے پوچھ تاچھ ہوگی اور وہ پوچھے جائیں گے۔ لیکن اگر اولاد کی طرف سے کمی نہیں ہے، ماں باپ بیجا تصرف ان پر کر رہے ہیں، تو پھر ماں باپ کا بھی حساب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ماں باپ سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے خلاصہ کلام یہ پتہ چلا کہ ماں باپ کے ساتھ ہر حال میں نیکی کرنے کا حکم آیا ہے، اور جیسے بتلایا گیا ہے کہ یہ حدیث ویسے صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے عمل اس پہ یعنی جو کچھ اس میں ذکر ہے اس کے حساب سے عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی اپنایا جا سکتا ہے۔ اور ماں باپ اگر ظلم بھی کرے ہلکا پھلکا تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں ان کا مقام اونچا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبی۔